طالوت کی بادشاہی۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو ملکی معاملات چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان کا امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ علم رکھتا تھا اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کو اس پر بہت اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں تھا، ایک مفلس اور غریب انسان تھا، بھلا تخت شاہی کی کیسے لائق ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ ترجمہ کنز ایمان فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت سکینہ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم امالکا کے کفار سے بھی جہاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ترجمہ کنز ایمان، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے پاس بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس آئے تابوت سکینہ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں میں چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معجزے موسیٰ اور معجزے ہارون کے ترقہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ تابوت سکینہ ایک وہ چیز ہے جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی، اور یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک بڑا صندوق تھا، جس میں ہمارے انبیاء کرام کی حلیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پگڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اور کچھ من و سلوہ بھی موجود ہے۔ اس تابوت کی ہمارے اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی تابوت ہے جب طالوت کی بادشاہی قبول نہیں کر رہے تھے وہاں کے لوگ، تو اللہ کے حکم سے اسے لایا گیا اور اس تابوت کے ذریعے فیصلہ سنایا گیا۔ یہ تابوت وہ تابوت ہے جس سے سامنے رکھ کر لوگ اپنی دلوں کی تمنائیں دعائیں مانگا کرتے تھے، اسے وسیلہ بنا کر، جو کہ مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ جنگ کے دوران بھی اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر کئی جنگوں سے فتح مبین حاصل ہوئی ہے۔ اس تابوت کی قرآن میں بہت اہمیت ہے۔
درس ہدایت۔ اس واقعے سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لو، حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اور اتنے مفلس تھے کہ یا تو دبر تھے جو چمڑے کو دباغت دے کر اپنی روزی حاصل کرتے تھے، یا بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے، مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے سے اور قرآن مجید کی عبارات سے معلوم ہوا کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت بلندتر ہے۔ اگر آپ تابوت سکینہ کے بارے میں مکمل تفصیلات کو جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے، تو آپ ایزیلی اس لنک کو فالو کر کے تابوت سکینہ کے بارے میں سن سکتے ہیں۔